انصاف کے لیے بہت سارے لفظ ہیں، اردو میں بھی اور عربی میں بھی انصاف کا لفظ ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ انصاف کو پہلے سمجھ لیں، انصاف آتا ہے نصف سے۔ نصف، نصف کیا ہوتا ہے؟ آدھا، آدھا میرا آدھا تیرا، یہ انصاف ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اس کو انصاف کہتے ہیں، آدھا آدھا کر دینا۔ لیکن آدھا آدھا ہمیشہ عدل ہوتا ہے یا نہیں؟ آدھا آدھا ہمیشہ عدل نہیں ہوتا۔ اگر کسی کا زیادہ حق ہو اس کو زیادہ دینا چاہیے، کسی کا کم حق ہو اس کو کم دینا چاہیے۔ لیکن انصاف کیا ہوتا ہے؟ اس کو اتنا، جتنا اس کو دوں گا اتنا ہی اس کو دوں گا۔ اس قسم کے عدل کو انصاف کہا جاتا ہے۔ عدل کا لفظ اور ہے، اور اس کے مزید ایک اور لفظ ہے قسط۔ تو ان دو لفظوں کے بارے میں بات ہوگی، عدل کے بارے میں اور قسط کے بارے میں۔ اس کا بنیادی فرق اس طرح سمجھ لیں کہ عدل ہے عدالت سے، عدالت سے، اور عدالت پرائیویٹ ہوتی ہے یا پبلک ہوتی ہے؟ کھلے عام جہاں عدل کیا جائے نا، کھلے عام انصاف ہو، اس کو عدل کہتے ہیں۔ سب کے سامنے جو ہو رہا ہو نا، اس کو عدل کہتے ہیں۔ اور کبھی کبھی انصاف کی بات، عدل کی بات چھپے ہوئے بھی ہوتی ہے۔ جیسے آپ کا باس ہے، اس کو نہیں پتا کہ آپ کام کر رہے ہو بھی یا نہیں، آپ ریموٹ جاب کر رہے ہو، اس نے کہا ہے 3 گھنٹے آپ سے مجھے یہ کام کروانا ہے، تو آپ ان 3 گھنٹوں میں ویڈیو گیمز کھیل رہے ہو، اس کو نہیں معلوم۔ آپ نے لاگ ان کیا ہوا ہے زوم میٹنگ میں، اور آپ نے ریکارڈنگ لگائی ہوئی ہے اپنی شکل کی، اور آپ میٹنگ اٹینڈ نہیں کر رہے، اس کو نہیں معلوم، یہ پرائیویٹ ہے، آپ کی غیر انصافی چھپی ہوئی ہے۔ قسط کا لفظ ہوتا ہے کھلے عام ہو یا چھپے ہوئے ہو لیکن انصاف کرنا۔ تو سب کے سامنے انصاف کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ عدل۔ اور ہر صورت میں انصاف کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ قسط۔ قسط میں ایک اور معنی بھی ہے، اصل میں قاسط کہتے ہیں غیر انصافی کرنے والے کو۔ قاسط غیر انصافی کرنے والا، ظلم کرنے والا۔ اور مقسط کہتے ہیں جو اس بات کا پورا اہتمام کرے کہ کہیں غیر انصافی نہ ہو جائے، اس کو مقسط کہا جاتا ہے۔ تو عدل میں اصل میں مثبت معنی ہیں اور مقسط میں منفی معنی ہیں، یعنی غیر انصافی سے بچ کے رہنا، اس کو قسط کہا جاتا ہے۔ اوکے، ایک ہی آیت میں استعمال ہو گیا، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اس آیت کو سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن بہت مزے کی حکمت ہے، یہ بہت خوبصورت حکمت ہے۔ اس طرح سوچیں کہ 3 گروہ ہیں مسلمانوں کے، اے، بی اور سی، ٹھیک ہے؟ 3 گروہ ہیں مسلمانوں کے، اور اے اور بی کی لڑائی ہو گئی، شدید لڑائی ہو گئی دونوں کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اگر اے اور بی کی لڑائی ہو جائے، ایک دوسرے کو مار کٹائی پر آ جائیں، قتل تک نوبت آ جائے، تو ان دونوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ کس سے کہا جا رہا ہے صلح کرواؤ؟ اے سے یا بی سے یا سی سے؟ سی سے کہہ رہے ہیں کہ اے کو بٹھاؤ اور بی کو بٹھاؤ اور اب صلح کراؤ۔ تو 3 گروہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب لڑائی ہوئی، سی نے کہا چلو آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، ختم کرو یہ بات، تم سب مسلمان ہو، ہاتھ ملاؤ، نیگوشیشن کرو۔ بات ہو گئی، سب نے ہاتھ ملا لیے۔ یہ اس طرح کا جو بیٹھنا ہوتا ہے، یہ پبلک ہوتا ہے یا پرائیویٹ ہوتا ہے؟ اختلاف ہے کیا؟ پرائیویٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بہت نازک بات کرنی ہوتی ہے، اختلافات کرنے ہوتے ہیں، آوازیں اونچی ہوں گی، غصہ ہوگا، ایسے ہی نہیں صلح ہو جاتی، صلح میں ٹائم لگتا ہے، آربیٹریشن ہوتی ہے۔ تو یہ بیہائنڈ کلوز ڈورز ہوتا ہے، یہ پرائیویٹلی ہوتا ہے، اور اس میں یہ المجالس بالامانہ، جو بحث اس کے اندر ہو رہی ہے یا گالم گلوچ تک بھی بات آ گئی ہے یا جو بھی الزامات لگائے گئے ہیں، وہ اس دروازے سے باہر نہیں جائیں گے۔ اور وہ جو سی ہے نا، وہ کہتا ہے دیکھو ہم اس کمرے سے ہم اس وقت تک نہیں نکلیں گے جب تک صلح نہ ہو جائے، ہم نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے، پھر ہم نے یہاں سے نکلنا ہے، اور جو بات یہاں اندر ہم نے ڈسکس کی ہے وہ باہر ہم ایک ہی بات کہیں گے، ہم سب ایک ہی صفحے پر ہیں اس ساری نیگوشیشن کے بعد۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صلح کروا دی دونوں کے درمیان، تو سی بڑا خوش کہ الحمدللہ میری کوشش سے اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی اور اے اور بی کی لڑائی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور پھر اس کے بعد بھی اگر ان میں سے ایک دوسرے کے اوپر بغاوت پھر شروع کر دے، میٹنگ سے باہر نکلے، اے اور بی اندر گلے لگا چکے، باہر نکلتے ہی اے کہتا ہے بڑی زیادتی کی اس میٹنگ میں ہمارے ساتھ، کوئی ایک بات نہیں سنی ہماری، سی جو ہے وہ بی کے ساتھ ملا ہوا تھا اور بہت غلط باتیں کی ہیں، اور اس نے اب
بی کو بھی الزام لگایا اور کس کو اور الزام لگایا؟ سی کو. اور نکل کے اس نے بی کو فوراً تھپڑ مارا منہ پہ. نہیں مانتا میں یہ عادت. اور سی حیران پریشان، یار اندر ابھی ہم نے بات کی تھی، سب چیزیں تم لوگ مان گئے تھے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ فَيَنبَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى. اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کہتے ہیں فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. جس نے بغاوت کی ہے، ہمارے الفابیٹ میں کس نے بغاوت کی تھی؟ اے نے. تو اب کہا بی اور سی مل کے اب لڑائی کرو کس کے ساتھ؟ اے کے ساتھ، جب تک کہ وہ واپس اللہ کے حکم تک واپس نہ آ جائیں. لڑتے رہو جب تک وہ کہے اچھا چلو چلو چلو، اچھا ٹھیک ہے صلح کرتے ہیں، پھر سے کرتے ہیں، پھر سے کرتے ہیں. جب تک وہ سرنڈر نہ کریں اور صلح کے لیے تیار نہ ہو جائیں، تب تک سب مل کے ان سے لڑو ان کے. قاتل التی تبغی. لیکن پہلی جو میٹنگ تھی نا، اس میں جو قرارداد بنائی گئی، جس پہ سب نے سائن کیے یا جس پہ سب نے ہاتھ ملائے، اس کو پتہ کیا کہا گیا اللہ تعالیٰ کے کلام میں؟ امر اللہ، اللہ کا حکم. یعنی مسلمان اگر ایک بات مان جائیں، ایک دفعہ اقرار کر لیں، تو اس اقرار کی کیا حیثیت ہے اللہ کے ہاں؟ اللہ کا حکم. حتی تفیء الی امر اللہ، یعنی لم یقل حتی تفیء الی القرار بینہم، اپنے جو آپس میں فیصلہ کیا تھا اس پر واپس آ جائیں، نہیں اللہ کے حکم پہ واپس آ جائیں. یہ اللہ جو فیصلہ کیا تھا وہ اب اللہ کا حکم کی حیثیت رکھتا ہے. اچھا، اب بی اور سی لڑائی کر رہے تھے نا، اور پھر اے دوبارہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو ایک اور میٹنگ کرتے ہیں، اس دفعہ نہیں کروں گا. اب دوبارہ کمرے میں بیٹھ گئے، دوبارہ میٹنگ ہو رہی ہے. لیکن اب کچھ فرق ہے. اگر آپ سی ہو تو کیا آپ کے جذبات میں کوئی فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ آپ کو ابھی تھوڑا غصہ آیا ہوا ہے کس کے اوپر؟ اے کے اوپر. پہلی دفعہ جب آپ میٹنگ میں بیٹھے تھے تو اے اور بی دونوں آپ کے لیے برابر تھے. دوسری دفعہ ابھی 15 منٹ پہلے اس سے آپ لڑ رہے تھے، تو آپ کے جذبات ابھی بھی ہلے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا عین ممکن ہے کہ اس دفعہ جب آپ فیصلہ کرو گے تو زیادہ امکان ہے کہ آپ کس کے خلاف کرو گے؟ اے کے خلاف. اب اللہ تعالیٰ کی ہدایت سننا، کہتے ہیں فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ، اور اگر وہ واپس آ جائے دوبارہ کمرے کے اندر، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، ان کے درمیان اب صلح کرنا عدل کے ساتھ. عدل کے ساتھ. شروع میں نے کہا تھا عدل اور قسط میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ عدل کیسے ہوتی ہے؟ کھلے عام ہوتی ہے. اس دفعہ دروازہ بند کر کے یہ میٹنگ نہیں ہوگی، اس دفعہ یہ میٹنگ یوٹیوب لائیو پہ ہوگی، اس دفعہ یہ براڈ کاسٹ ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس دفعہ جب ہوگی اور یہ باہر آ کر کہیں ہمارے ساتھ تو زیادتی ہوئی، یہ تو ہمارے خلاف تھے، ان کو ہم پہ غصہ تھا، یہ ہوا وہ ہوا، اب وہ سارے بہانوں کا دروازہ بند. کیسے؟ کیونکہ اس دفعہ جب آپ کرو گے فیصلہ تو کھلے عام کرو گے بالعدلی. لیکن کھلے عام فیصلہ کرنے کے باوجود کیا ممکن ہے کہ پھر بھی آپ کے دل میں ان کے خلاف کچھ رہے؟ جو کھلے عام تو سامنے نہ آئے لیکن خفیہ طور پہ سامنے آ جائے، پیچھے سے سامنے آ، پیچھے سے اس کا کوئی ظہور ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے بالعدلی پر اکتفا نہیں کیا، وہاں تک بات مکمل نہیں کی. اس کے بعد کہا وَأَقْسِطُوا، اور پھر اس بات کا اہتمام کرنا کہ کھلے عام ہو یا خفیہ ہو، قسط ضرور کرنا. قسط کا کیا مطلب ہے؟ کھلے عام یا چھپا کر. یعنی اب کے بعد سے دل میں بات نہیں رکھنی، پیچھے پیچھے سے. سی کو تو غصہ ہے، اب سی اور بی بعد میں خفیہ میٹنگز کر رہے ہیں ایک کے خلاف، اب کیونکہ پرانا والا غصہ یہ قسط کے خلاف ہے. وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اللہ تعالیٰ قسط کرنے والوں سے، نا انصافی سے بچنے والوں سے محبت کرتا ہے. کیا پیاری حکمت ہے، اور اتنی بڑی عظیم جوڈیشل حکمت بس 2 الفاظ کے اختلاف سے، عدل اور قسط. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں قرآن پڑھنے سے پہلے میں فلسفی پڑھتا تھا، میرا شوق تھا فلسفی پڑھنے کا. لیگل تھیوری پڑھتا تھا، کمپیریٹیو ریلیجن پڑھتا تھا، کمپیریٹیو لٹریچر پڑھتا تھا. جب میں نے قرآن تھوڑی سی عربی سیکھی، اور پھر جو الفاظ کی دقت ہے نا، میں اس کورس میں مجھے زیادہ دلچسپی اس لیے بھی تھی. پہلے تو میں نے انگلش میں یہ کورس اس لیے کیا کہ انگلش میں ایسا کوئی مٹیریل تھا نہیں. قرآن کے ترجمے وغیرہ تو اویلیبل ہیں، اس کی کچھ کامنٹریز اویلیبل ہیں، لیکن اس طرح کا کام قرآن پر عربی زبان کے علاوہ اویلیبل نہیں ہے، عام طور پر اویلیبل نہیں ہے.
اور پھر اب مجھے یہ موٹیویشن ہوئی کہ اردو میں بھی اس کام کو پیش کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں ماشاء اللہ تفاسیر تو بہت ہیں اور ان سے میں نے بہت فائدہ بھی اٹھایا ہے اردو تفاسیر سے، لیکن اردو تفاسیر اور عرب تفاسیر میں ایک بنیادی فرق ہے، اور جو فائدہ مجھے اردو تفاسیر میں ملتا ہے وہ عرب تفاسیر میں نہیں ملتا، اور جو فائدہ مجھے عرب تفاسیر میں ملتا ہے وہ اردو تفاسیر میں نہیں ملتا۔ اس کے بارے میں ایک کامنٹ آپ کو دے دوں، پھر آپ کو میں اگلی بریک دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہمارا جو کلچر ہے نا، خاص کر اس خطے کا، یعنی افغان سے لے کے فارسی کلچر سے لے کے ہند کا جو کلچر ہے نا، یہ ایک فلسفی قومیں ہیں، اور یہ ایک ان کی تراث میں، ان کی ہیریٹیج میں فلسفہ ہے، تصوف ہے، مسٹس اسپریچویلٹی ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر میوزک ہے، آرٹ ہے، یہ ان کی ہیریٹیج ہے، یہ ان کی پوری تاریخ ہے، اور یہ ہماری تاریخ کا ہی ایک حصہ ہے اسلام سے پہلے بھی، ٹھیک ہے۔ اسلام جب کسی نئی نسل کے پاس پہنچا نا، تو اس نسل کی پہلے ہی کوئی جینیٹکس تھی، ان کی پہلے ایک طرح کی سوچ تھی، اور اس سوچ اور اس نظریے کے حساب سے جب انہوں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو ان کا لینز، ان کی لینز کوئی اور تھی، ان کو وہ چیزیں نظر آئیں جو عرب اپنے کلچر سے نہیں دیکھتے تھے۔ عرب کی ایک خاص لینز ہے، وہ اس لینز سے قرآن کو دیکھتے ہیں۔ فارس کی ایک خاص لینز ہے، اہل فارس خاص لینز سے قرآن کو دیکھتے ہیں۔ افریقی لینز اور ہے، یہاں کی لینز، ہمارے اس خطے کی لینز اور ہے۔ تو میں نے پہلے جائزہ لیا کہ ہماری تفاسیر میں جو فلسفی حکمت ہے نا، میں نے کبھی عربی تفاسیر میں نہیں پڑھی، اور جو اجمالی بات ہماری تفاسیر میں ہوتی ہے میں نے کہیں اور نہیں پڑھی۔ اور جیسے قرآن کی بنیاد پر فکر کی تعمیر کرنا، ایک پوری باقاعدہ محکم فکر کی تعمیر کرنا، وہ عرب تفاسیر میں نہیں ہے۔ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ کوئی ہیلی کاپٹر سے کسی وادی کے اوپر گزر رہا ہو نا، جیسے ہرنو ہے یا ہنزا ویلی ہے، وہ ہیلی کاپٹر سے کوئی گزر رہا ہے تو اس کو پورا منظر نظر آتا ہے، دور سے اس کو ایک پورا ویو نظر آ رہا ہے۔ اردو تفاسیر میں نے یہ پورا ویو مجھے زیادہ نظر آیا، چاہے وہ ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی بات ہو، یا وہ مولانا مودودی کی ہو، یا پھر ہماری جو اور تفاسیر امین احسن اصلاحی صاحب کی ہوں، یا انوار البیان ہو، اور ہو جو بھی تفاسیر میں نے اردو میں پڑھی ہیں، ان میں مجھے یہ ایک مشترک چیز نظر آئی۔ لیکن عرب کے ہاں اس طرح سمجھ لیں کہ کوئی وہ کیمراز ہوتے ہیں نا جن میں زوم لینز ہوتی ہے، وہ کوئی ایک پھول پہ جا کے وہ ایسے زوم کرے کہ اس پھول کی باریک ترین شاخیں آپ کو ایک ایک پیٹر کی نظر آئے، پھر وہ اس کی فوٹو کھینچتا ہے۔ تو ایک فوٹوگرافر ہے وہ پوری وادی کی فوٹو کھینچ رہا ہے بہت خوبصورت سی، اور ایک فوٹوگرافر ہے وہ جو ایک ایک پھل کے ایک ایک پتے کی تصویر کھینچ رہا ہے۔ یہ فرق ہے میرے نزدیک عرب تفاسیر میں اور ہماری تفاسیر میں۔ تو یہ کہنا کہ یہ اس سے بہتر ہے یا وہ اس سے بہتر ہے، یہ غلط ہے۔ ان کا کلچر ایسا تھا، وہ ایک ایک باریک چیز پر ان کی نظر ہوتی تھی۔ لیکن اگر آپ ہمیشہ زوم ان کرتے رہو گے نا تو کیا ہوگا، آپ کو اس بات کا خیال نہیں رہے گا کہ آپ کس وادی میں ہو، اور اگر آپ باہر سے وادی کی بات کرتے رہو گے تو کس بات کا لحاظ نہیں رہے گا کہ اس کے اندر کیا کیا چھوٹے چھوٹے موتی، کیا کیا خوبصورت چیزیں پائی جاتی ہیں، جیسے مائکرو ویو میکرو ویو ہے نا۔ تو میں چاہتا ہوں اب کہ یہ دنیایں ایک دوسرے کے ساتھ ملیں اور ہمیں ان دونوں کا ذائقہ حاصل کرنے کا موقع ملے، خاص کر قرآن کے حساب سے۔ تو اب اس سیمینار میں ابھی تک آپ نے نوٹ کیا ہوگا، ہم ایک مائکرو ویو لے رہے ہیں، ایک لفظ پہ فوکس کر رہے ہیں، ایک چھوٹے سے تقابل پہ فوکس کر رہے ہیں، کیونکہ اس پر انہوں نے بہت اہتمام کیا، بہت زیادہ فوکس کیا، اور اس سے میرے نزدیک تو اس میں بہت حکمت ہے، بہت فائدہ ہے، اور اس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ان کا بھائی شعیب، ان کے بھائی شعیب کو بھیجا گیا۔ کبھی کبھار قرآن نے انبیاء کے بارے میں جب ان کو ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا تھا تو بھائی کا لفظ استعمال کیا ہے، اور سورۃ الشعراء میں خاص کر اذ قال لهم اخوهم نوح، جب نوح ان کے بھائی نے ان سے کہا، پھر اس کے بعد وَإِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ ہود، ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا، اذ قال لهم اخوهم صالح، ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا، اذ قال لهم اخوهم لوط، ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا۔ سورۃ الشعراء میں بار بار بھائی 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 اور بھائی کا ذکر ہے، لیکن شعیب کے بارے میں کہا اذ قال لهم شعیب، جب شعیب نے ان سے کہا، کیا چیز نکال دی؟
بھائی کا ذکر نکال دیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام کو 2 قوموں کی طرف بھیجا گیا تھا، ایک ہے مدین اور ایک ہے اصحاب الایکہ، اور مدین کی قوم سے وہ تھے لیکن اصحاب الایکہ سے وہ نہیں تھے۔ تو ایک مقام پر اور مقام پر شروع میں آپ دیکھیں گے سورۃ الاعراف میں، ہود میں، عنکبوت میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو مدین کو ان کے بھائی شعیب سے، اور مدین کی طرف ان کا بھائی شعیب بھیجا، الی مدین اخاہم شعیبا۔ لیکن جہاں ایک مقام پر اصحاب الایکہ کا ذکر آیا، کیونکہ وہ اوریجنلی اصحاب الایکہ سے نہیں ہیں، تو وہاں باریک دقت الاستعمال، وہاں سے اخوہم نکال کے اذ قال لهم شعیب الا تتقون۔ یہ چیزیں لگتی تو بہت آسان سی آبزرویشنز ہیں، لیکن اگر آپ سوچیں ذرا کہ بار بار میں اس کو دہراتا ہوں کیونکہ اس کو ذہن میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ قرآن ہمارے لیے کتاب ہے، لیکن جب قرآن نازل ہوا تھا تو وہ کتاب نہیں تھا، کلام تھا۔ اور کلام کے بارے میں کچھ چیزیں میں نے شروع میں مجھے کہنی چاہیے تھی، میں کہہ نہیں سکا، ابھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ ان چیزوں کا آپ کو احساس ہو کہ ہم کیا چیز سیکھ رہے ہیں۔ ابھی بات کرنے میں اور کتاب لکھنے میں، بات کرنے میں اور لکھنے میں بہت فرق ہے۔ لکھنے میں انسان کو سوچ کے ایک جملہ پورا مرتب کرنا ہوتا ہے، اور مرتب کرنے کے بعد وہ یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ یہ لفظ صحیح نہیں، اس کی جگہ میں کون لفظ لکھ دوں۔ یا ہو سکتا ہے آپ نے ایک پورا پیراگراف لکھا، پورا مضمون لکھا، اور بعد میں دوبارہ اس کو پڑھا اور خیال آیا کہ 1-2 جملے ایک ہی بات کر رہے ہیں، ان کو میں جمع کر کے مختصر تر انداز میں ان کو ایک ہی بنا دوں۔ پھر آپ کو خیال آیا کہ میں نے یہ بات تیسری بات کہی تھی، اس کو دوسرا ہونا چاہیے، دوسری بات کو تیسرا ہونا چاہیے، تھوڑا ایڈیٹنگ کر دوں اس کی۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس چیز کو انگلش میں ہم کہتے ہیں ایڈیٹوریل پروسیس، پروف ریڈنگ، یہی ہوتی ہے نا؟ آپ کچھ لکھ رہے ہو، پھر آپ اس کو ایڈٹ کر رہے ہو، فکس کر رہے ہو۔ آج کل ایڈیٹنگ کا زمانہ تو کم ہے کیونکہ ہم کچھ لکھتے ہیں پھر سینڈ کر دیتے ہیں، لیکن شکر ہے اب ان سینڈ بھی آ گیا ہے، رائٹ؟ تو خیر بات یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ لکھتے وقت آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، اور آپ کے پاس سوچنے کا، ریویو کرنے کا، اس کو دوبارہ دہرانے کا، اس میں تبدیلی لانے کا موقع ہوتا ہے۔ لیکن بولنے میں اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بولنے میں جو منہ سے نکلا وہ فائنل ہے، وہ واپس نہیں لیا جا سکتا۔ لکھے ہوئے کو آپ مٹا سکتے ہو، ڈیلیٹ کر سکتے ہو، کاغذ کو پھینک سکتے ہو، لیکن جو منہ سے ایک دفعہ نکل آیا اور کسی نے سن لیا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں یہ نہیں کچھ اور نہیں کر سکتے۔ قرآن جب نازل ہوا اور دنیا میں پھیلا، اور عرب میں جو پھیلا، قریش میں جو پھیلا، وہ کتاب کے ذریعے سے نہیں، کلام کے ذریعے سے پھیلا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جو بات کہہ دیں اس میں اب تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور وہ جیسے ہی کہتے ہیں لوگ یاد کر لیتے ہیں، اور پھر یاد کر کے اوروں کو سناتے ہیں، پھر وہ یاد کر لیتے ہیں۔ تو اگر ایک صورت میں بھی ایک لفظ یہاں میرے سے اخوہم رہ گیا، یہاں اخوہم ہونا چاہیے تھا، ٹو لیٹ، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اب ہم 1500 سال بعد وہی اسی کلام کو، جو کلام تھا، اس کو ہم کتابی شکل میں دیکھ کے اب ہم ایک ایک باریک لفظ کی دقت کے بارے میں بحث کرنے کے یہ لفظ یہاں پر ہے اور یہ لفظ یہاں پر ایسے ہے، تو حیرانگی ہوتی ہے کہ انسان کی صلاحیت میں جو بات کرنا ہوتا ہے نا، اس میں اتنے لیول کا لحاظ رکھنا کہ یہاں پر یہ لفظ ہونا چاہیے، یہاں پر یہ لفظ ہونا چاہیے، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور جیسے جیسے ہم اس سیمینار سے گزریں گے، خاص کر اس سیکشن میں اور اس سے اگلے سیکشن میں 4 اور 5 میں، خاص کر یہ بات آپ پر بہت زیادہ واضح ہو جائے گی کہ یہ انسانی صلاحیت سے بہت آگے کی چیز ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اچھا، اور اس میں بائی دا وے، کیونکہ جو مغربی تہذیب ہے اس میں بھی اسلام بہت پڑھا جاتا ہے، یونیورسٹیز میں، ہارورڈ میں اسلام پڑھا جاتا ہے، بoston میں پڑھا جا رہا ہے، یونیورسٹی آف شکاگو میں پڑھا جا رہا ہے، آکسفورڈ میں اسلام پہ PhD ہوتی ہے، مستشرقین انہیں کہتے ہیں، اورینٹلسٹ نا۔ تو وہ ایمان کے نقطۂ نظر سے اسلام کو نہیں پڑھتے، ان کا وہ خدا کو نہیں مانتے، ان کی کیونکہ وہ PhD تھیسس کر رہے ہیں، تو ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک تاریخی فنامنا ہے اور اس کو ہم کسی طرح سے بیان کریں کہ یہ کیسے ہوا، اسلام، قرآن کیا ہے، کہاں سے آیا۔ تو مختلف قسم کے وہ تھیسس پیش کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ قرآن جو ہے یہ بہت سارے لوگوں نے مل کر اس کو جمع کر کے
اور اس کو ایک کتابی شکل دی، وہ اس میں پورا وہ پی ایچ ڈی تھیسس لکھ دے گا، اس کو ڈگری بھی مل جائے گی. کوئی اور آ کے کہے گا کہ یہ بعد میں جو ہے یہ ڈیولپ ہوا اور اس میں شروع میں یہ صورتیں نہیں تھیں، بعد میں یہ صورتیں آ گئیں، اور اس پہ وہ پوری پی ایچ ڈی تھیسس لکھ دے گا. تو یہ کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی کہ کوئی چیز جو یاد کی گئی تھی وہ ویسی ہی رہے جیسے پہلے تھی. اور یہ ان کے ذہن میں اس لیے نہیں ہے کہ اگر فرض کریں، میں اس گیم کو امریکہ میں ٹیلی فون کہتے ہیں، اگر میں آپ کے کان میں چپکے سے کچھ کہہ دوں اور میں آپ سے کہوں آپ چپکے سے ان کے کان میں کہہ دیں، اور آپ ان کے کان میں کہہ دیں، اور آپ ان کے کان میں کہہ دیں، اور اس طرح ہم پورے کراؤڈ سے گزر کے آخری بندے سے میں پوچھوں بھئی کیا کہا تھا، تو کیا ہونا ہے؟ میں نے بچوں کے ساتھ کئی دفعہ یہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے. میں نے ایک پہلے بچے سے کہا تھا باب پنچڈ جو، باب نے جو کو مکہ مارا. اس نے دوسرے کے کان میں، تیسرے کے کان میں، چوتھے کے کان میں. جب 50ویں بچے تک پہنچے میں نے پوچھا کیا کہا تھا، کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب انسان بات کرتا ہے اور بات کے ذریعے سے چیز پھیلتی ہے نا، تو اس میں کیونکہ ہمارا جو حافظہ ہے وہ انسانی حافظہ، اس میں کمزوری آ سکتی ہے. شاید مجھے کوئی بات یاد نہیں رہی، شاید مجھے کوئی لفظ یاد نہیں رہا، ہو سکتا ہے. تو اس میں غلطی کا امکان زیادہ ہے. اگر کوئی چیز لکھ لے، وہ لکھی ہوئی چیز مجھے مل جائے، تو اس میں جو پرانی اصل بات تھی اس کا ریکارڈ زیادہ قابل قبول ہے، وہ زیادہ ریلائبل ہے، قابل اعتماد ہے، کیونکہ وہ لکھا ہوا ہے. اور جو بات زبانی کہی گئی ہے وہ قابل اعتماد کم ہے. اور ہمارا جو دین ہے، قرآن خاص کر، اس کی اصل میں کتابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ مرتب ہوا ہے کتابی شکل میں اور اس کو جمع کیا گیا اور مصحف بنائی گئی، لیکن مصحف تو ایک آدھ تھی، یا پورے ایک گاؤں میں، پورے ایک شہر میں ایک آدھ مصحف آپ کو ملے گی. لیکن ہزاروں کی تعداد میں صحابہ قرآن کو یاد کر چکے، اوروں کو یاد کرا رہے ہیں، پھر وہ اور یاد کرا رہے ہیں. ان ساروں کے پاس مصحف نہیں ہے، قرآن کی ایک کاپی نہیں ہے ان کے پاس، وہ دل سے یاد کر رہے ہیں، اور وہ پھیل رہا ہے اور پھیل رہا ہے اور پھیل رہا ہے اور پھیل رہا ہے. جو چیز زبانی یاد کر کے پھیلائی جاتی ہے، اس میں تغییر کا اور اس میں حافظے کی کمزوری کی وجہ سے اونچ نیچ کا امکان زیادہ ہے یا کم ہے؟ زیادہ ہے. اور جتنا وہ پھیلے گا کتنا امکان ہے کہ اور تغییرات ہوں گی. اور یعنی ان کے پاس اس صورت میں یہ لفظ تھا یا یہ لفظ تھا، یہ صورت پہلی تھی یا یہ صورت بعد میں تھی، یہ یاد یہاں پہ تھی وہاں پہ تھی. اس کا امکان بڑھتا چلا جائے گا، جتنے اور لوگ حفظ کریں گے اتنا ہی اس کا امکان بڑھتا چلا جائے گا. اور یہی مغربی ذہن کا ایک خاکہ ہے کہ تاریخ جو ہے نا، جو ریلائبل تاریخ ہے، جس تاریخ پہ ہم اعتماد کر سکتے ہیں کہ یہ واقعی اس وقت کی چیز ہے، وہ لکھی ہونی چاہیے. کیونکہ انسان کے محافظے کا اس کے حفظ کا کوئی اعتبار نہیں. یہ ان کی ذہنیت ہے. اب انہوں نے سائنس کا بھی اس میں استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. ہو سکتا ہے ان کو پرانا کوئی نسخہ مل جائے قرآن کا، یا جیسے وہ یمن میں ان کو ایک ملا، تو انہوں نے اس کی وہ کاربن ڈیٹنگ کرتے ہیں، یعنی اینالائز کرتے ہیں کہ یہ کس سال کا ہے، کتنا پرانا ہے. یہ اس کی کیمیائی اس کا انالیسس کر کے وہ نکال لیتے ہیں یہ 8 صدی پرانا ہے، یا 12 صدی پرانا ہے، یا 1000 سال پرانا ہے. وہ اس کو اب اس کا تجزیہ وہ کر سکتے ہیں. اس کی وجہ سے اب جب وہ قرآن کے پاس آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ تو اس کے جو نسخے ہمیں ملتے ہیں، وہ تو مجھے ایک نسخہ کہیں یمن میں کسی پتھر کے نیچے مل گیا، کوئی پرانا، کوئی وہاں پہ مل گیا، کوئی وہاں پہ مل گیا، لیکن اصل کیا ہوگا کوئی نہیں کہہ سکتا. میرے ذہن میں یہ جو سوال تھا، میں نے بہت سارے مستشرقین سے پوچھا، کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. آپ کے نظریے کے مطابق تو 1 سال کے اندر ہی لاکھوں قرآن ہونے چاہیے تھے. ایک نہیں، لاکھوں. کیونکہ اگر لاکھوں لوگوں نے یاد کیا ہے اور ہر ایک کے حفظ میں کوئی نہ کوئی ادھر ادھر خلل ہے، تو اس کو کچھ اور یاد ہوگا، اس کو کچھ اور یاد ہوگا. اور اس وقت تو ایسے نہیں، ہم سمجھتے نا خلافت کی حکومت جو ہے اس کا بڑا کنٹرول تھا. ایسے تھوڑی ہے کہ وہ فون اٹھائے اور کہا ہے اس نے کیا یاد کیا ہے، یا کیمرہ آن کرو. وہ تو ہزاروں میل کے فاصلے پر ہیں، وہ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں کون کس کو کیا سکھا رہا ہے. یہ تو اب ایک قدرتی طور پہ قرآن جلدی پھیل رہا ہے. ایک کتاب کا لکھنا بھی اس زمانے میں کتنے درخت کاٹنے پڑیں گے، درختوں سے کتنی دیر لگے گی اس کو کاغذ بنانے میں، پھر کتنی دیر لگے گی سیاہی، اور کتنے صلاحیت رکھتے ہیں لکھنے میں. پرنٹنگ میں اتنی دیر لگتی ہے، لکھنے میں کتنی دیر لگے گی، اور اس سے کہیں تیزی سے قرآن زبانی پھیل رہا ہے نا. اور اب وہ زمانہ، اور اب 1500 سال ہو گیا، اس وقت تک تو قرآن کی کروڑوں کاپیاں ہونی چاہیے تھیں جن میں ہر ایک میں فرق ہو ان کے نظریے کے مطابق.
اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں نے یہ بات میں ٹیکسس میں کی تھی، میں ٹیکسس میں تھا تو کچھ عیسائی حضرات بھی آئے ہوئے تھے، تو میں نے کہا ایسا کرتے ہیں، ایک ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. ایک ایکسپیریمنٹ یہ کرتے ہیں کہ اگر فرض کریں کہ انٹرنیٹ ختم، لائبریریز تمام کی تمام بند، کسی کتاب کا کسی کو ایکسیس نہیں ہے، سب غائب، اور اب میں یہاں اس شہر کے رہنے والوں سے کہوں آپ بائبل کو دوبارہ سے ریپروڈیوس کریں، اس شہر کے رہنے والوں، چلیں تھوڑی آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے، میں پورے امریکہ کے خطے کو جمع کر کے کہتا ہوں آپ پورے امریکہ کے سارے شہروں کو لے لیں، سارے اسٹیٹس کو لے لیں، چلیں کینیڈا کو بھی جمع کر لیں، میکسیکو کو بھی جمع کر لیں، آپ پوری بائبل کو دوبارہ ریپروڈیوس کریں. اور پھر میں ایک اور چیلنج دیتا ہوں، جو یونائٹڈ اسٹیٹس کانسٹیٹیوشن ہے نا، اس کو بھی اب دوبارہ لفظ بہ لفظ ریپروڈیوس کریں. اور میں کہتا ہوں مجھے سینکڑوں میل نہیں چاہیے، مجھے 1 میل کا فاصلہ چاہیے، آدھا میل کر لیں، چلیں ربع میل کر لیں، اس مسجد کا ربع میل. اور ہمارا پروجیکٹ یہ ہے، ہم نے قرآن کو دوبارہ ریپروڈیوس کرنا ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس قرآن کی حفاظت کی ہے. سبحان اللہ، العجیب من القرآن. اسی لیے قرآن نے جب کہا نا کہ قرآن کی حفاظت کی گئی ہے تو لفظ استعمال ہوا ہے انا نحن نزلنا الذکر. الکتاب نہیں کہا، الذکر کہا. الذکر کیا ہے؟ یاد دہانی. یہ بھی ہے جو چیز یاد کی جاتی ہے اس کو بھی ذکر کہتے ہیں. المذکور بھی ذکر ہے، المذکر بھی ذکر ہے، مصدر میں وہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. تو قرآن کی اصل حفاظت اس کے حفظ کے ذریعے سے کی گئی. اور یہی بات اور عجیب ہو جاتی ہے کہ جو چیز بولی جاتی ہے اور جو چیز لکھی جاتی ہے اس میں ہمیشہ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اگر کوئی یہ ریکارڈنگ میری لے کے اس کو کتابی شکل میں ڈالنے کی کوشش کرے تو اس میں بہت بھونڈی اردو ہوگی، اس کو بہت فکس کرنا پڑے گا. جگہ جگہ میں نے بات دہرائی ہے، کبھی آدھا جملہ چھوڑ دیا، کبھی یہ کہہ دیا، کبھی وہ کہہ دیا، وہ سب تو نکالنا پڑے گا نا آپ کو. قرآن نے ایک دفعہ ایک بات کہہ دی اور پچھلی مثال میں نے کہا اخوہم یہاں نکال دیا، وہاں ڈال دیا. کیسے ممکن ہے؟ اور یہ 2 آیات سورۃ الانعام کی 2 الفاظ انگلش میں کہتے ہیں کم آن، کم آن، اردو میں کہیں گے ادھر آؤ، آؤ ادھر، آؤ ادھر کے لیے عربی میں 2 الفاظ ہیں، اور بھی ہیں لیکن 2 الفاظ ہیں، حلما، حلما، اور دوسرا ہے تعالو، تعالی. اگر آپ عمرے پہ گئے ہوں تعالی بہت سنیں گے، تعالی یا رفیق، تعالی لہنا، رائٹ؟ تو حلما ہے اور تعالی، ان میں فرق کیا ہے؟ ایک آیت میں کہا حلما شہداءکم، اپنے شہداء سے کہو آؤ ادھر، آؤ ادھر. اور ان سے کیا کہو؟ الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، اپنے ان گواہوں کو بلاؤ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ چیز حرام کی ہے، بلاؤ ان کو، ان سے کہو آؤ ادھر. اور آؤ ادھر کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ حلما. دوسری طرف کہا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، اور تم کہو، رسول سے کہا آپ کہیے تعالوا، آؤ ادھر، میں پڑھ کے تمہیں سناتا ہوں تمہارے رب نے کیا حرام کیا ہے. یہ سورۃ الانعام میں دو مرتبہ آؤ ادھر کا لفظ، ایک لفظ 150 آیت میں حلما، اگلی آیت میں تعالو. کیا فرق ہے؟ فرق تعالو جو ہے نا یہ اصل میں آیا ہے علو سے. علو کہتے ہیں اونچائی کو، جیسے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے ان اللہ کان علیا کبیرا وهو العلی العظیم، سورۃ آیت الکرسی، وهو العلی العظیم. تعالو اصل میں کہتے ہیں، فرض کریں اگر میں یہاں نیچے کھڑا ہوں اور میں آپ کو بلاؤں تو آپ اور میں ایک ہی سطح پر ہیں نا، تو وہ ہوگا حلما. اگر میں اونچا ہوں اور میں آپ کو یہاں اوپر بلا رہا ہوں، علو کی طرف بلا رہا ہوں، تو لفظ، اصل لفظ، صحیح لفظ، زیادہ تر لفظ صحیح جو ہے وہ کیا ہوگا؟ تعالی. علو کی طرف آؤ، اونچائی کی طرف آؤ. جب وہ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں تو کہا حلما. جب میرا رب بلاتا ہے تو اونچائی کی طرف بلا رہا ہے نا. میرے رب کا کلام، میرے رب کی ہدایت وہ اونچائی بھی پر ہے نا، ان سب کی باتوں سے اونچی ہے نا. ادھر اونچائی کی طرف تو آؤ تو میں تمہیں بتاؤں میرے رب نے کیا حرام کیا ہے، کیا حلال کیا ہے. تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. سبحان اللہ.
Subscribe now to the Bayyinah YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan. Coming up next time on Aakhari Mo'jiza. उनके घर में बैठा हुआ था, कुछ बात हो रही थी कुरान के बारे में. अपना वो रेस्पिरेशन उठा के कहते हैं नौमान, उर्दू में बताता हूँ, अब मुझे आके कुछ समझ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा कुरान. मैं वहाँ बैठा सोफे पे पिघलना शुरू हो गया. इंसान इसने 80 साल अपनी ज़िंदगी के कुरान पढ़ने में लगा दिया, अब कह रहे हैं अब मुझे थोड़ा थोड़ा कुरान समझ में आना शुरू हो गया है. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह.